تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی رسول محمد و آل محمد صلی اللہ صلی محمد جی خاطر بیت کر قصائے جناب رفض حسین گور صاحب اب میں ملتمس ہوں مولانا سید اقبال حسین رفیع صاحب سے صدر رضا کاظمی سے مولانا سید صدر رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ منبر پر تشریف لائیں خصوصی محمد و آل محمد صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد محمد و آل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والقاسمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین صلوات پڑھیں بلند آواز خداوند بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پہ لاکھوں درود و سلام مالک کا احسان عظیم ہے جس نے آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف بخشا اور ایک دفعہ پھر ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کا موقع ملا۔ میرے واجب الاحترام سامعین گرامی، رات کافی ہو گئی ہے، 11 بج چکے ہیں، سبھی کی راتیں 5:30 پونے 6 بجے کا سورج ہوا ہے اور ابھی تک مجلس ہے اور صبح کا کام کاج پر بھی جانا ہوتا ہے، اس وقت نیند غالب آ جاتی ہے، تو التماس ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کروائیں، ہونا چاہیے لیکن تھوڑا سا وقت کا خیال کر لیا کریں، آپ آ جائے کریں تاکہ مجلس جلدی شروع ہو جائے۔ تو ابھی 1 گھنٹہ ہے اور 12 کا انتظار ہے، وہاں تک میں پڑھوں گا۔ التماس یہ ہے کہ یہ بچے سارے ادھر آ جائیں، یا تو کرسیاں پکڑ لیں نہیں تو آگے آئیں۔ محمد آل محمد صلی اللہ توجہ ہے آپ کے پاس۔ آج کی یہ جو مجلس ہے یہ کوئی آپ ادھر آگے میرے پاس تھوڑا کرسی لائیں کریں اور ایسا پکڑ لیں، ماشاءاللہ بڑی مہربانی، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آج کی مجلس مخصوص ہے ہمارے ساتھ میں
امام علیہ السلام کے ساتھ۔ ساتھ کا ہندسہ جو ہے یہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے ساتھ میں امام کا طواف کر رہا ہے۔ مشکل سے مدرس ہے کافی برادران، آپ توجہ فرمائیں گے، اب آپ بھی توجہ فرمائیں گے۔ میں نے جو کہنا تھا پہلے کہہ دیجیے، رات بہت ہو گئی ہے، اب میں نے پڑھنا ہے صرف آپ کے سہارے سے۔ 11 بجے جاگتے ہیں جی، آپ نے محسوس کر لیا ہوگا یہ ابھی جاگ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ صحیح رات جاگتے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں تو میرے لیے بھی ضروری نہیں، میں نے صرف آپ کو تسلی کے لیے کہا، میں نے 12 بجے تک پڑھا، میں زیادہ بھی پڑھ سکتا۔ آپ کا شکریہ۔ سات کا ہندسہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے امام کا طواف کرنا، وہ اس لیے کہ یہ ہمارے امام ہیں ساتھ میں، اور یہ 7 تاریخ کو ہی دنیا میں آئے تھے۔ بسم 7 تاریخ کو یہ دنیا میں تشریف لائے، یعنی 7 سفر، اور ہفتے کا 7واں ہی دن تھا۔ یعنی پہلا دن اتوار ہے اور 7واں دن ہفتہ۔ میرے مولا کی آمد کا دن بھی ہفتہ ہے، یعنی 7 دن۔ اور دیکھو کمال کی بات ہے، اب جو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں مہینہ 7واں ہے، یعنی رجب 7واں مہینہ ہے۔ محرم سے جب شمار کریں گے تو 7واں مہینہ رجب تھا، اور پھر جب جانے کی تاریخ دیکھیں تو وہ 25 ہے، اور اس کا اگر عدد مفرد نکالیں تو وہ بھی 7 ہے۔ وہ بھی عدد 7 ہی بنتا ہے۔ اچھا، اب کمال کی بات یہ ہے کہ مولا کا میرے کا جو لقب ہے وہ کاظم ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، اب اس کے جب آپ عدد نکالیں گے نا، یعنی کاف کے 20، الف کا 1، کتنے بن گئے؟ اور زوئے کے ہے 921، اور میم کے ہے 40، یہ بن جاتے ہیں 961۔ اب ان کو جمع کریں، 9 اور 6 15 اور 1 16، پھر 6 اور 1 7۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب میں کمال کی اتنی بڑی بات کہنا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگ کہتے ہیں، اور یہ حاصل ہے بڑی محنت کے بعد آتا ہے، مطالعہ کے بعد، اور اپنے پیش رو جو علماء ہے ان سے سن کر یہ آپ کی طرف جاتا ہے۔ پوری توجہ سے آپ کی طرف جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ معصوم ہمارے کتنے ہیں؟ بولے 14، یار یہ تو بھولنے والے 14 معصوم ہے، نام 7 ہے۔ میرے ساتھ آگے اگر سننا ہے تو، ورنہ میں یہاں سے چھوڑ دوں۔ شاہ صاحب کی طرح ڈاکٹر صاحب معصوم کتنے ہیں؟ 14، نام 14 نہیں، شخصیتیں 14 ہیں، نام 7 ہے۔ شخصیتیں 14 ہیں، نام 14 نہیں، نام 7 ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر صادق، موسیٰ کاظم۔ نام 7 ہی ہے، ان میں 3 نام 14 میں بار بار آئے ہیں۔ 14 کے نام 7 ہی ہیں، 8 نام نہیں، نام 7 ہی ہیں، ہستیاں 14 ہیں۔ 3 نام بار بار
محمد علی حسن، یہ بار بار آئے ہیں، نام وہ بھی نہیں ہے، پوری توجہ چاہ رہے ہیں۔ اور 3 نام بار بار نہیں آئے، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ حسین ہے، وہ جعفر صادق ہے، وہ موسیٰ کاظم ہے، پوری توجہ۔ اور ایک نام ان میں ایسا ہے جسے مرکز کی حیثیت حاصل ہے، اور وہ ہے فاطمہ، اور سب بھی اس کا طواف کر رہے ہیں۔ تو گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک نام ہے جسے مرکز کی حیثیت ہے، اور وہ ہے سیدہ، ورنہ حدیث کے سامنے دیکھ لیں، ہم فاطمہ کو ابالها و بنوها، مرکزیت زہرا سے کار۔ پوری توجہ۔ پھر تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، لیکن ایک کیوں لائیے کہتا ہوں، کیا ہے ساتھ، ہر طرف ساتھ۔ اللہ نے 7 زمینیں بنائی، اللہ نے 7 آسمان بنائے، اور 7 زمینیں اور 7 آسمان بنا کر زمانے کو بتلا دیا کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں نا، یہ انہی پوری کائنات کا نظام انہی 7 کے ارد گرد گھوم رہا یعنی پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ انہی 7 کے ارد گرد گھوم رہا۔ اب بڑی لطیف بات بتانے والا ہوں آپ کو۔ معصوم کتنے؟ 14 نام 7۔ یہ جو 7 نام ہے نا، ہمارے 14 کے 7 نام ہیں، ایک نام اور ایک لقب۔ بڑی بڑی بات، ایک نام اور ایک لقب۔ جس نام سے پہلے حرف سے شروع ہوا، لقب کا اختتام اسی نام حرف سے نہیں ہوا۔ مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقب مصطفیٰ، میم سے شروع ہوا، یہ پہ ختم ہوا۔ بڑی بڑی بات دینے والا، میم سے شروع ہوا، یہ پہ ختم۔ آگے آگے علی مرتضیٰ، این سے شروع ہوا، یہ پہ ختم ہوا۔ ایسے ہی حسن مجتبی، اے سے شروع، یہ پہ ختم۔ حسین ابو عبداللہ، یہ ہم کا لقب دیں گے، اے سے شروع ہوا، دوسری اے پر ہوا، اسی اے پر نہیں۔ علی زین العابدین، این سے شروع، نون پہ ختم۔ محمد باقر، میم سے شروع، رے پہ ختم۔ پوری توجہ۔ جعفر صادق، جیم سے شروع، کاف پہ ختم۔ موسیٰ کاظم، میں کائنات کا جملہ دینے والا ہوں، پوری توجہ۔ موسیٰ کاظم، میم سے شروع ہوا، میم پہ ختم ہوا۔ نہیں جو بات میں دینا چاہتا ہوں، میم سے شروع ہوا، میم پہ ختم ہوا، کیونکہ معصومین میں یہ آخری نام ہے، یہ
وہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے ہمارا 7واں امام، ساتھ ہی ساتھ چکر لگا رہے ہیں میرے مولا کے ارد گرد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ہارون کا زمانہ ہے، ان کا دور ہے، اسے بڑا گمان تھا قاضی صاحب، اور جتنے عباسی تھے نا وہ بڑا فخر کرتے تھے رسول اللہ کے ساتھ، اور حکومت بھی انہوں نے اسی بنیاد میں بنو امیہ سے لی۔ حکومت کا ہمارا حق ہے، ہم رسول کا چچا زاد ہیں، جناب عباس کی طرف نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں تقریر پر آیا، تقریر نہیں کرنا، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ بنو عباس نے حکومت حضور کی نسبت سے حاصل کی، نسبت تھی، مربت نہیں تھی، نسبت تھی، محبت نہیں تھی، مودت نہیں تھی۔ حکومت لی، ہمارا حق بنتا ہے، ہم رسول کے زیادہ رشتے دار ہیں، ہم قریبی ہیں، رسول کا چچا عباس، وہ ہم اس کی اولاد میں سے، انہیں بڑا کمانڈ تھا، لوگوں پر بڑا روک ڈالا۔ اکمال دیکھنا ہے آپ نے، میں نے سرکاری موسیٰ کاظم شروع کیا ہے، حج سے فارغ ہو کر سیدھا روضہ رسول پر سلام کے لیے، پھر اکیلا نہیں، آپ کو بتا دو فوجی قریشی بھی تھے، اجمی بھی تھی، عربی بھی تھے، لاہور لشکر پروٹوکول تھا، ہر طرف تھا، بہت سارا جمع کفیر تھا، اور روضہ رسول پہ آ کر اس نے پتا کیا کہا؟ السلام علیکہ یا ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی، میرا تجھ پہ سلام آ۔ فخر سے اے ابن عم، السلام علیکہ یا ابن عم، لوگوں پر روک ڈالنے کے لیے، ہماری رشتہ داری ہے، رسول سے ہمارا تعلق ہے، کیا کہا پوری توجہ کیا میں اسی بات پر میں نے داد بھی لینی ہے۔ السلام علیکہ یا ابن عم، میرے چچا زاد بھائی، میرا سلام دو۔ پاس ہی میرے ساتھ میں امام کھڑے تھے، اب میرے امام نے کہا السلام علیکہ یا جدی، ایک ہی سلام سے میرے مولا نے ہارون کی پوری خلافت کو مٹی میں دبا دیا۔ اگلا جملہ سنیں، السلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا، اے میرے بابا، جتنے مانے چاہتے، اے میرے جد، آپ پر سلام۔ اس نے سلام کیا، بس خاموش کی۔ جب میرے سامنے امام نے سلام کیا، آگے سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی۔ اللہ یا رسول اللہ، پورا سلام، پورا سلام، السلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا آپ کا سلام۔ آگے سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی وَيَا حُجَّتَ اللَّهِ عَلَىٰ أُمَّتِي، اور میری امت پہ اللہ کی حجت، میرا بھی تم پر سلام۔ تو فارغ ہے اور شیر چل گیا، مر گیا، تھا خلیفہ ایسے شعور تو ہوتا ہے، بادشاہ ایسے جل گیا، مر گیا، بغض میں دب گیا، لیکن ظاہر نہ ہونا چاہیے، لوگوں کو ظاہر نہ ہونا چاہیے، اور دل میں جلجلاتا ہوا آ گیا واپس، کچھ نہیں۔ ابراہیم میرے مولا کا صحابی ہے، اس نے یہ واقعہ سارا دیکھا، وہ بڑا حیران، محبت بڑی تھی، حقیقت بڑی تھی،
یہ واقعہ سن کے اس نے سارے مروزی سے کہا، وہ بھی آپ کا چاہنے والا تھا، کہا یار آج تو کمال ہو گئی، میں تو اپنے مولا پہ پہلے بھی جان چلتا تھا، لیکن آج تو میرے مولا نے کمال کرنا کیسے کہا یہ واقعہ، اور یہ واقعہ ہونا اس دن سے انی اقربہ و ابجلہ فی اصلاح طریق حتی احصرہ، پوری توجہ کر فی بعض الاحیان ابریقا تستم لتجدید الفضل، کہا بس وہ دن گیا، آج کا دن آیا، میں 24 آور کوشش کرتا ہوں کہ مولا کے ساتھ ساتھ رہوں، ابراہیم میں 24 آور اپنے مولا کے ساتھ ساتھ ہم رکاب پیچھے پیچھے ہوں، آگے آگے سفر میں جاؤں تو مولا کا بستر اٹھاتا ہوں، بیٹھے تو مسند بچھاتا ہوں، اٹھے تو اپنے ساتھ پہ رکھتا ہوں، نماز کا وقت آ جائے تو لوٹا دیتا ہوں، تش دیتا ہوں اپنے مولا کو، میں وضو کروا، میں ایک لمحے کے لیے بھی مولا کو اب کبھی نہیں چھوڑتا کہ میری کہیں ایک لمحے کے لیے بھی خیر حاضری نہ لگے۔ ادھر ہارون نے میرے مولا کو بلایا، اس واقعے کی بات بلایا کہ مولا موسیٰ کاظم کو ادھر سامنے بلایا گیا، بغداد بلایا گیا، مدینہ سے امن مسائب والی بات نہیں بلایا۔ اب یہ ابراہیم کہہ رہا ہے کہ ہم راستے میں میں مولا کے ساتھ جا رہا تھا، ان قطع نعلین ذکرا، کہ چلتے چلتے میرے مولا کے دائیں قدم کا جوتا پھٹ گیا، پوری توجہ، بائیں پیر کا جوتا پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، میرے مولا نے فرمایا القی فی الطریق، ابراہیم اسے ادھر پھینک دے اور راستے میں پھینک دے۔ ابراہیم کہتا فَقَرِبْتُهُ أَنْ النَّارُ فِي الطَّرِيقِ حَتَّى يَدُوسَهُ أَرْجُلُ الْأَنْجَاسِ، میرے دل میں یہ بڑی مجھے بری بات لگی، میں نے کراہت محسوس کی کہ میں اپنے مولا کا جوتا راستے میں پھینک دوں اور آنے جانے والی نجس لوگوں کے معراج کروانی ہے، میں نے معراج آنے جانتا ہے، جیسے ہم بازار میں چلے راستے میں تو ہوگا ہم پیر سے ہٹا دیتے، ٹوٹا ہوا جوتا ہو پیر سے ہٹا دیتے، کوئی اور بھی چیز ہو ہٹا دیتے ہیں نا پیر۔ اس نے کہا کراہت محسوس کی، یہ حکم میرے مولا کا تھا، ان القی النار، کہ میں راستے میں پھینکوں، حتی یدوس ارجل الانجاس، نجس لوگوں کی نجس پاؤں، میرے مولا کے جوتے کو روتے پھرے ٹھوکریں مارتے، تو میں نے کیا کیا، لفظتہ فی صوبی، میں نے ایک کپڑے کا غلاف بنا کر جو سنے ہیں میں نے کپڑے کا غلاف بنایا، جلدی جلدی اس میں لپیٹ لیا، وَوَضَعْتُ فِي مَتَاعِي، اور جو میرا قیمتی سامان تھا نا اس میں نے عقیدت کے ساتھ رکھ دیا، پوری طرح چل پڑے، راستے میں آیا وضو کا وقت، نماز کا وقت، حسر الزرائب، جب میرے مولا نے اپنی آستین وضو کے لیے الٹی، انظرو حسن ساتھ فنور ہے، جیسے مولا نے اپنی آستین الٹی اور میں نے کلائیاں دیکھی اتنی خوبصورت تھی، میں ایسی بات ہو گئی، میں نے بہت بڑا جملہ کہنا، اتنی حسین و جمیل کلائیاں تھی، صرف حسین و جمیل نہیں، نور نکل رہا، ان میں سے نور نکل رہا، بس میں نے دیکھا تو میری نظر وہیں ٹیک گئی، اللہ کی کڑائیوں پر، اور دل ہی دل میں کہا ایسی کڑائیاں، کسی تو ہو ہی سکتا، یہ تو کسی بندہ و بشر کی نہیں، وہ دل میں سوچ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا، میں ہوتا تو کہتا بندے کی کیسے تھی، یہ دلائی کڑائیاں،
جب کہا نا کہ اتنی روشنی ہو چکی ہے، کسی عام کی نور بھی نکل رہا ہے اور میری نظر ادھر ٹک گئی، جم گئے مولا کی پلانوں پر. جب میں نے نظر نہ اٹھائی، میرے مولا نے مجھے دیکھ کر ماذا کرا آئے ابراہیم کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا آپ کی کلائیاں ایسی تو پہلے کبھی نہیں میں نے کسی کی دیکھی، نہ ہی کسی کی ہے. ایک جملہ میں نے 3 رجب کو کہا تھا، وہ جملہ تھا میرے صادق امام کا، اور یہ جملہ ہے وہ جملہ میرے صادق امام کا، اور یہ کس کا ہے؟ میرے صادق امام کا. کہا ایسی کلائیاں نہیں دیکھی. میرے مولا نے یوں چٹکی بھری بھر کے کہا ھذا جلد رسول اللہ. پوری توجہ ھذا جلد رسول اللہ، ھذا لحم رسول اللہ. یہ رسول اللہ کی جلد ہے، یہ رسول اللہ کا گوشت ہے. میں نے صادق امام کا کہا، جب اس نے کہا تھا نا آپ نے لاٹھی اٹھا لی، کہا میرے نانا کی ہے، کہا چوم لوں، تب کہا تھا ھذا جلد رسول اللہ. ارے لاٹھی کو چومتا ہے، جلد سے نفرت کرتا ہے، اصحاب کو چومتا ہے اور جلد کی مخالفت کرتا ہے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا. پوری توجہ سر سے نہ گزرے، دل میں اتر جائے. جب میرے سامنے امام نے کہا ھذا جلد رسول اللہ، میرے اس ابراہیم نے فوراً کہا، میرے ذہن میں خیال آیا، میرے نبی نے فرمایا تھا کلونا محمد، جو میری ساری پچھلی تقریر ذہن میں ابھی چند منٹ میرے نبی نے فرمایا کلونا محمد. کہا فوراً مولا یہ رسول کی ہے، یہ جلد رسول کی ہے، اگر یہ رسول کی ہے تو یہ بھی تو رسول کے ہے. کیا سن رہے ہیں؟ اللہ اکبر. پوری توجہ. ابراہیم نے کہا فرزند رسول، اگر یہ رسول اللہ کی ہے، یہ جلد رسول کی ہے، تو یہ جو پیر ہیں آپ کے یہ بھی تو رسول کے ہیں نا، یہ بھی تو رسول کے ہیں. اے فرزند رسول، یہ کیسے ہو سکتا تھا جو جوتی رسول کے پیروں کو بس کرے؟ سب سے گزر دیا جو جوتی رسول کے پیروں سے مس کرے، میں اسے راستے میں پھینک دیتا. کھا گئے نا بات. جو نبی کے پیروں کو مس کرے اسے میں راستے میں پھینک دیتا. میرے مولا نے کہا اگر تو نے پھینکی نہیں تو پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ کہا لفظ کو گھسو بھی اور ہمیں نے پیٹا کپڑے میں اور رکھا اپنے مال میں. جملہ سنے، میرے مولا نے سے مسکرا کے فرمایا لو بلغتا بہذا، اگر تیری معرفت کی منزل یہ ہے. جا کے سنے، جا کے لو بلغتا بہذا، اگر تیری معرفت کی منزل یہ ہے نا تو پھر سن. اذا کنتا فی اللیل المظلم فاطلب منہ الضیاء، اگر رات اندھیری ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے اور تجھے روشنی کی ضرورت ہو، روشنی میری جوتی سے
اذا كنت بالليل المظلم فاطلب منه الضياء، رات اندھیری ہو تاریکی ہو روشنی کا نام نہیں کھانا ہو اب تجھے روشنی چاہیے، فاطلب منه الضياء، میری اس جوتی سے روشنی مانگ لینا، اور جس جوتی سے جسے پھینک دیا تھا وہ جوتی کسی کام کی نہیں تھی، وہ تو پھینک دی تھی۔ میرے مولا نے کہا پھینک دے، ارے جو پھینکی ہوئی چیز کو ضیاء بنا دے اسے موسیٰ کاظم کے نہیں ادھورا جعل اللہ شمسا ضیاء، اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا۔ قرآن میں پڑھ دیا جعل اللہ شمسا ضیاء، اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا، اور ایک جوتی کو ضیاء بنا دے۔ اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا اور جو جوتی کو ضیاء بنا اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ اذا ظننت ان الطریق، اسأل عن الطریق، چلتا چلتا اکیلا ہی ہے، کہیں تو راستہ بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، ہم دن رات کے مسافر آنا ہو، راستہ بھول جائے تو کہتا ہوں گاڑی ایسا کر کے مل جائے، پوچھ رہے ادھر جانا یا ادھر، کوئی نہ ملے، چوک میں کھڑے ہو جاتے، کوئی آئے۔ میرے مولا نے کہا کسی کا انتظار نہ کرنا، میری جوتی سے پوچھنا راستہ کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ راستہ میری جوتی سے پوچھ لینا، یہ راستہ بتا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذا زمانہ فاطلب منہ الماء، اگر تو پیاسا ہو پانی میری جوتی سے مانگے، پانی تین کا جملہ پڑھوں۔ میرے امام نے فرمایا ابراہیم میں تجھے اس جوتی کی کیا بات بتا، اذا آمن لک حاجت، تجھے کوئی بھی حاجت ہو، مولا سلام سارے جا کے کوئی بھی حاجت ہو، چاہے چھوٹی ہو چاہے ضروری ہو چاہے غیر ضروری ہو، کوئی بھی حاجت ہو، یہ تو تین بتا دی نا سارے مزمل مولا نے، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت ہو تو پتہ کیا کر، جدد الایمان فی قلبک باللہ وبنبوت محمد وبولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین۔ کوئی بھی حاجت ہو پہلے اپنے دل میں ایمان کی تجدید کرنا اللہ کی توحید سے۔ پوری توجہ، کوئی بھی حاجت ہو پہلے اپنے دل میں ایمان کی تجدید کرنا اللہ کی توحید کے ساتھ، میرے نانا کی نبوت کے ساتھ، اور میرے دادا کی اور ان کی معصوم اولاد کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد اگر جملہ سنو گے یہ تین کام تم کر لے، فَاطْلُبْ مَا شِئْتَ مِنْهُ، پھر تیرا جو چیز چاہے جوتی سے مانگ لینا۔ پھر تیرا جو چیز چاہے پھر میری جوتی سے مانگ لینا، جو بھی تیرا چیز چاہے مانگ لینا۔
جوتی سے اور جملہ کہوں ارے جو جوتی بندوں کی حاجتیں پوری کرے اس کے مالک کو کہتے ہیں باب الحوائج. کیا سمجھ رہے شخصیت کو باب الحوائج. باب الحوائج میرے مولا باب الحوائج. ایک باب الحوائج کا بتاؤں بسم اللہ. کوئی حاجت ہو تو جوتی پوری کرتی ہے. کوئی حاجت ہو وہ پوری جوتی کرتی ہے. باب الحوائج جو بھی مانگو جو مولا سے مانگو. ایک حاجت ایسی ہے جو اس میرے ساتھ امام کے ساتھ بالکل مخصوص ہے. بالکل مخصوص. یہ پتہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ مجھ سے آئیے گا. یہ آنکھوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں جو یہ اخباری بات نہیں میں بتا رہا. آنکھوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی شفا کے لیے یہ باب الحوائج ہے. ہر بیماری کا لیکن آنکھوں کی جتنی بیماریاں ہیں بس تیرا کام یہ دے کہ دو انگلیاں یوں رکھ اپنی آنکھوں پر رکھ کے کہے اللہم انی اتوسل الیک بموسی ابن جعفر. میں تجھ سے توسل کرتا ہوں موسی ابن جعفر کا میری آنکھوں کو شفا دے. ہو ہی نہیں سکتا توسل موسی کا اعظم ہوتا ہو آنکھوں کی بیماری نہ جائے. اور یہ قاضیوں تمہیں بھی اعزاز ہے اور مفتیوں کو مانگ سکو قاضیوں سے کہو بابا جی تمہارا جد باب الحوائج ہے آنکھوں کا. ہمارے لیے دعا کرو. خدا کی قسم مولا کو توسل بنا کے آنکھوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں دعا مانگ مولا کا توسل تمہاری پوری ہو. یہ خاص ہے کہ خدا ہے تو ٹھیک ہے پر میں بتا رہا ہوں یہ ہم نے بتایا آنکھوں کی جتنی بیماریاں اس کے باب الحوائج. ویسے تمام میں نے کہہ دیا لیکن یہ مخصوص ہے آنکھوں کی یہ مولا کی سروس میں. دو جملے پڑھ دوں اور چلے ایک آپ کو بڑی پیاری بات بتاتا ہوں. 24 منٹ پڑھے ہیں میرے ساتویں امام کا ایک خوددار ہے اس کا نام آپ سب نے سنا ہے علی بن یقطین. بہت بڑی شخص نام سنا لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں شاید وہ نہ سنا. علی بن یقطین ہارون کا متبع تھا اور خوددار آپ کو پتا غلطہ مسئلہ بھی آیا پڑا. پھر مولا کو اس نے اپنا وہ جو دیا تھا اس نے وہ ابا وغیرہ وہ بھی پیش کیا. مولا نے یہ آپ کے سامنے یہ علی بن یقطین والی ہارون نے کہا علی بن یقطین میں چاہتا ہوں تجھے وزیر اعظم بنا دوں. میں تجھے اس نے یہ نہیں کہا بسم اللہ جی میں تیار ہوں. میں آپ کو بتاؤں سیدھا میرے ساتھ امام کے پاس آیا. کہا مولا ہارون رشید مجھے بازار سے عظما دے رہا ہے لے لوں. ہم ہوتے تو پہلے لیتے پھر پوچھتے. یہ شیعہ ہے میں ساتھ ساتھ درس بھی دے رہا ہوں بغیر بھی ہے لے کر نہیں بتایا پوچھا دینے سے پہلے پوچھا. وزارت عظما وزارت عظما مولا لے لوں میرے مولا کہنا لے لے ایک شرط پر پوری توجہ ایک شرط پر وزارت عظما قبول کر. کہا مولا کون سے؟ کہا جتنے بھی ہمارے محب اور شیعہ ہیں جو بھی ان کا کام ہو تو کرے گا. یہ اس وقت کے لیے حکم نہیں تیرے ساتھ میں امام کا قیامت تک حکم ہے. جو بھی کوئی عہدیدار ہے اور اس کے پاس کوئی مولا کا شیعہ آ گیا کام کرے. اگلی بات سن لے مولا نے کہا جو ہمارا
حاجت کو, اور تو کر سکے تو کرنا, پوچھ کے کام کرنا. 3 باتوں کی ضمانت میں دیتا ہوں. 3 باتوں کی ضمانت تجھے میں دیتا ہوں. کون کون سی؟ میرے مولا نے فرمایا پہلی ضمانت یہ ہے تو مفلس نہیں ہوگا. یعنی یار غریبی سے ڈرتا بندہ کام کرتا ہے نا, مفلس نہیں ہوگا, غریب نہیں ہوگا, لوگوں تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا, یعنی مارا نہیں جائے گا, اور زندان کی چھت جب پہ سایہ نہیں کرے گا. یعنی نہ تو کہیں بھی قیدی ہوگا, نہ تلوار سے مارا جائے گا, اور نہ کبھی تو محتاج ہوگا. یہ 3 کاموں کی ضمانت میں دیتا ہوں. اب بندہ مومن کا کام نہیں کرتا, غیر مومن سے پیسے ملتے ہیں, مومن کو چھوڑ دیتا ہے اور پیسے کی پرواہ کرتا ہے. یہ تو تیرا امام ضمانت دے چکا ہے. اور رزق کی خاطر مومن کا کام نہیں کرتا. رزق کی تو ضمانت مولا دے چکا ہے, ڈرتا کیوں ہے؟ کام مومن کا کرتا ہے. پوری توجہ, مومن کا کام کرتا ہے, آدمی کا. جو تو کر سکتا ہے کر. ہمارا نے کہا جو کر سکتا ہے کر. اگر تجھے جانا پڑے کسی کے پاس جا کے کر, اور قدم قدم پر تمہیں صفا و مروہ کی سائی کا ثواب ملے گا. یہ باتیں ہم نہیں ملتی صفا و مروہ کی, اور اتھے جا کے نہ پاتے کام ہے تھے مومن دا درد ثواب لے. 12 لاکھ کی لا کے صفا سائی مروہ کرنے تے مومن نے جے کام کر دینے لگا تے دے بھی تینوں کچھ نہ کچھ دے تو دے لے گا. تے وہ ایکسٹرا ہے, وہ ایکسٹرا ہے, ہو صفا مروہ ثواب تے ہے نا. پوری توجہ چاہ رہا ہے, یہ کام کر مولا نے گارنٹی دی, آج بھی کر. امام زمانہ راضی ہوں, وہ تمہیں صلاح دے گی. بات ہو گئی؟ ہو گئی. اب آگے بڑھو. پوری توجہ. ابراہیم جمال بھی ایک مولا کا محب تھا. اسے کوئی کام پڑا, وہ کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس. دروگا سے کہا علی بن یقین کو کہ ابراہیم جمال آیا ہے, آپ سے ملاقات کا خواہشمند ہے. جناب علی بن یقین نے کہا آج میں مصروف ہوں, تو پھر کسی دن آنا. وہ مایوس ہو گیا, وہ بڑا پریشان ہو گیا. تو مجھے ٹائم نہیں ملا, میں تیری ضروری کام کر گیا, مجھے ٹائم نہیں ملا. بیچارہ مایوس ہو کے چلا گیا. پوری توجہ, واز بھی ہے اور نکتہ بھی ہے. حج کا وقت تھا, حج کے لیے علی بن یقین چلا, اور اس نے ارادہ کیا سب سے پہلے مولا کی حاضری دوں, اپنے امام کی حاضری دوں. مولا کے دروگا سے کہا میرے مولا سے کہا, میرے امام سے کہا. علی بن یقین میرے مولا نے دروگا سے کہا تو نے ابراہیم کو ٹائم نہیں دیا تھا. پوری توجہ, تو نے میرے ابراہیم کو وقت نہیں دیا تھا, تیرے لیے میرے پاس وقت نہیں, جا چلے جا. علی بن یقین, تو نے میرے ابراہیم جمال کو ٹائم نہیں دیا, وقت نہیں دیا, تیرے لیے میرے پاس وقت نہیں, چلا جا. جا پہلے ابراہیم کو راضی کر. ہائے ہائے, جا پہلے میرے ابراہیم کو راضی کر. مولا یہ تو حج ہے, وہ کوفہ ہے, یہ مدینہ ہے. میں جاؤں گا میں راضی کرنے کے لیے, واپس آؤں گا تو حج کرنا ہے, وقت ہی گزر جائے گا. مخصوص ٹائم ہے نا, تو وقت ہی گزر جائے گا. کون سا آج کا زمانہ تھا کہ جلدی سفر, کہاں کوفہ کہاں مدینہ. میرے مولا نے فرمایا جانے والا بن, آنے جانے کا انتظام میں تو خیر میں کفارہ ہے, آنے جانے والا بن. کہا مولا میں حاضر. کہا کل شام سے پہلے بقیہ میں جانا, وہاں تجھے سواری ملے گی, سواری ملے گی, وہ تجھے لے بھی جائے گی, تجھے لے بھی جائے گی. اب پوری توجہ, ابراہیم یقین گیا, سواری مجھوں کی بیٹھا,
पहुंचा कहाँ? कूफा। कहाँ पहुंचा? उसी इब्राहिम के दरवाजे पर। पता नहीं आप कैसे इस बात को लेते हैं। अब अगर काकर किसी के दरवाजे पर आ जाए, हाय हाय, काकर किसी के दरवाजे पे आ जाए, लाहौर लश्कर के साथ उसने तो हाँ खून तो आते वोट के लिए ना, सबको आते, ठीक है ना। तो वो अगर आ जाए लाहौर लश्कर के साथ, अंदर से गरीब बंदा निकले, उसने डर जाना है। मैं तो खुल के भी नहीं से किया कि मैं फलाने ना आया ये उनके तो मैंने लाया कि तुम चले। वो बेचारा जब देखा लाहौर लश्कर, वो डर का कमाल आ गया है। जी किबला हुजूर मेरे को खता, मुझसे कोई गलती होगी, दरवाजे पर है। कहा तुझसे नहीं मुझसे मेरे साथ में, तुझसे नहीं मुझसे हो गई। मैंने तुझे वक्त नहीं दिया, मुझे साथ में इमाम ने वक्त नहीं दिया। कहा तू मुझसे राजी हो जा, तो मुझसे राजी हो जा, फिर मेरा हज होगा। यानी एक मोमन राजी नहीं तो हज ही नहीं, और राजी हो जा मेरा हज हो जाए। हज तो गया उधर, मेरा इमाम राजी हो जाए। उसने कहा कि बिला हुजूर आप वजीर आजम हैं, मैं नाराज हुआ ही नहीं था। गरीब बंदा यही है, मैं तो नाराज हुआ ही, मैं कौन और मेरी क्या हकीकत कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं। मैं नाराज हुआ ही नहीं तो राजी क्या होना। मैं कहा राजी हो जा, ये बंदे सबके सामने कहा मैं राजी हुआ। अगर आप कहते तो मैं राजी हुआ, कहा ऐसे नहीं, राजी होने की मोहर चाहिए। कोई बंदा सोया तो नहीं, राजी होने की मोहर चाहिए। अब आपने लुत्फ नहीं लिया, मुझे यकीन है जितने भी बंदे बैठे हैं ना, इस जमाने में भी हर किसी के पास मोहर है ही नहीं। मौसम के पास होगा, वो काम करता है, कोई वकील है उसके पास होगा, चंद बंदों के साथ हर किसी के पास मोहर है। क्या बोलो तो सही, मोहर रखता ही नहीं। अब उस जमाने की बात कर, वजीर आजम इब्राहिम से कह रहा है मोहर चाहिए। पता नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तेरे राजी होने की मोहर चाहिए। कहा इब्राहिम ने, अली मेरे पास मोहर कहाँ है, मैं कैसे लगा दूं। कहा मैं बताता हूँ, लगाने वाला बात मोहर मेरे पास क्यों है। कहा कहा ऐसे में मैं जमीन पे लेटता हूँ, एक रुखसार मेरा जमीन पर, एक ऊपर, तू अपने गर्म दूध पाओ मेरे रुखसार पे। क्या सोच रहा है, ये वैसे आम नहीं लेती। अपना गर्द आलूद पाओ मेरे रुखसार पे लगा ले, बस ये तेरी मोहर है। हालांकि मिट्टी ने उड़ जाना था, मदीने तक रहनी नहीं थी, लेकिन उसने लगाई ताकि इमाम को पता चल जाए राजी करके आया है। अब अगला जुमला सुनो, इधर से ये चला, उधर से तेरा इमाम साथ में दरवाजे पे आया, अपने दरवाजे पर आया। पहले इब्राहिम वक्त मांग रहा था, अली अब मौला इंतजार कर रहे हैं कब अली आए। अली आए मैं उसका इस्तेमाल करूं, ये तेरे मेरे लिए सबक है। इमाम की निगाह में उसके मुहिब्बों का मकाम किया। आया अली बिन यकीन, कहा मौला मैं राजी कर रहा है। कहा मुझे पता है, मोहर भी लगवा दिया, तेरा हज भी हो गया, तेरी मार्फत भी हो गई। हज करना है तो ऐसे कर ले, मोमिन को राजी कर ले। मोमिन राजी है तो इमाम राजी है, मोमिन नहीं राजी तो कुछ भी नहीं। अपने दिल में तसव्वुर कर ले, इसमें मैंने फजाइल भी पढ़ा, मैंने आपको वाज भी की।
اب فضائل کا ایک جملہ اور سنیں کہ میں آئوں گا کہ مسائل کے ذریعے اب یہ پھر میں بیٹھ جاؤں گا. حضور پہلے معصوم اور ساتھ میں پہ آ کے رک گئی بات. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. یہ آیت ساتویں امام پر نہیں اتری، یہ تیرے پہلے معصوم پہ اتری ہے، آیت نبی پہ اتری ہے. قرآن میں ہے ساتویں امام تھے بظاہر، یہ رسول اللہ پہ اتری ہے. رسول اللہ کی شان ہے، رسول اللہ ہے کاظم، رسول اللہ ہے کاظم، رسول اللہ ہے معاف کرنے والے، رسول اللہ پہ اتری ہے آیت. ٹھیک ہے نا؟ پہلے کاظم رسول اللہ، اور جس نے آتی ہوئی آیت کو آگے نہ بڑھنے دیا، اپنے پہ روک کر کہا بس آج سے کاظم میں ہوں، اسے موسیٰ کاظم شکر ہے آخری ہوں، میرے بعد کو دوسرا نام نہیں. اب رسول کہاں گئے؟ معراج پر. کس پر؟ براق پر. میں چھوڑ رہا ہوں خدا کی بات ہے، چاہو دوبارہ پڑھ سکوں. پہلے رسول کہاں گئے؟ معراج پر. دو معصوم ہیں جنہوں نے معراج کی ہے بظاہر، ایک میرا پہلا، ایک میرا ساتواں. وجہ مولا دینا چاہتا ہوں، ایک میرا پہلا نبی، پھر میرا ساتواں نبی امام. وہاں پر ہی یہ تمام ہوتی ہے بات، اس کی سب وہاں ختم ہوتے نا. میری بات صفوان ایک میرے چھٹے امام کا دربان تھا، یا ان کے استبل کا وہ نوکر تھا. صفوان مہرا، صفوان بن مہرا. میرے چھٹے امام نے کہا صفوان میری فلاں اونٹنی جس کا نام شعلہ تھا اسے لا اور اسے تیار کر. یعنی اس پر جو رکھی جاتی ہے وہ تیار، زین وغیرہ جو بھی اس پر کام وغیرہ وہ جو رکھی اس کو رکھ کے تیار کر. ہو گیا کہتا میں لیا. میرے ساتویں امام کی عمر اس وقت 5 یا 6 سال تھی. میرے ساتویں امام باہر آئے اور آ کے صفان سے انفق نہ کرو، اونٹنی کو بٹھا بیٹھی. میرے ساتویں امام اس پر سوار ہو، ارتفاع فی الہوا، پھر وہ ہوا میں پرواز کرنے لگی اونٹنی. وغابت السماء، آسمانوں میں چھپ گئی، غائب ہو گئی. صفوان کہتا ہے میں نے کہا مارا گیا، بلکہ وہ کہتا میں نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے چھٹے امام نے وہ آئی تھی، ساتواں لے کے چلا گیا اور لے کے بھی چلا گیا. اگر چھٹے نے پوچھ لیا، یہ تو ابھی وہ بچہ سمجھ رہا تھا جیسے آج کل کے بلا تشریح بچہ چھوٹا نکلے اور چابی نوکر سے پکڑے اور گاڑی میں بیٹھ کر چل جائے، تو اس نے تو کہا نا میرے مالک نے کہا چھوٹے بچے کو دی کیوں؟ آج میری خیر کہ تو نے ساتھ میں چھوٹے کو موسیٰ کاظم 5-6 سال عمر تھی نا، تو نے ناکا دی کیوں؟ گھبرایا. کیا دیر تک پھر ہوا اونٹنی بلند ہوئی ہوا میں، وغابت السماء، پھر غائب ہو گئی آسمان میں. میں ابھی اسی شجو پانی میں تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد سب میں امام آئے، نازل، پھر نازل ہوئے، اترے اور گھر چلے گئے، اترے گھر چلے گئے. اتنے میں چھٹے امام نے نوکر کو کہا صفوان کو کہے ناکا استبل میں باندھ کے میرے پاس آئے. میں کوئی بات لینا چاہ رہا ہوں.
سبان سے کہا ناتا باندھ کے میرے پاس آئے تو پھر ڈر گئے. اب خیر نہیں, اگر امام نے پوچھ لیا, ابھی امام نے پوچھا ہی نہیں, اس دل میں تھا. جب اس سبان گیا نا تو میرے مولا نے فرمایا تو کیا سمجھتا تھا ناتا میں نے اپنے لیے منگوائی تھی؟ تیری چوپے سنتے, تیری چوپے سنتے. تو کیا سمجھتا ہے معراج میں نے دیوانی ہے, تو کیا سمجھتا تھا ناکا میں نے اپنے لیے منگوائی تھی؟ کہا مولا تو پھر, کہا میں نے تو موسیٰ کاظم کے لیے منگوائی تھی. کہا مولا پھر وہ کہاں گئے؟ میں نے تو یہ دیکھا کہ پرواز کیا بس پھر غائب ہو گئے, پرواز کیا پھر غائب ہو گئے, پرواز کیا پھر غائب ہو گئے. حاضر ہیں سارے کہہ کچھ ملا اپنے امام کا, پھر وہ غائب ہو گئے. مولا کہاں گئے؟ کہا بلغ موسیٰ ما بلغ جدی فی لیلۃ المعراج, ارے معراج کی رات جہاں جہاں میرا نانا گیا وہاں وہاں موسیٰ کیا بن گیا. بلغ موسیٰ ما بلغ جدی فی لیلۃ المعراج, معراج کی شب جہاں جہاں میرے نانا گئے وہاں میرا بیٹا گیا تھا. یہ پہلا تھا جانے والا, یہ آخری ہے, یہاں پر ختم ہو رہی ہے, نواں مسئلہ ختم ہو رہے ہیں. اس نے اس پر معراج کی, اس پر براق پر, اس نے ناکا پر معراج کی. بتانا یہ چاہتے ہیں یہ سواریاں ہمیں نہیں لے جاتی, یہ سواریاں ہمیں نہیں لے جاتی, ہم سواریوں کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتے. تو گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ ارے جو لمحے میں زمین سے آسمان پر جائے کیا وہ قید خانے کا دروازہ نہیں کھول سکتا؟ دیکھو کتنی جلدی میں مسائل پہ آ گیا, بہت قریب سے میں نے مسائل شروع کر دیا. میں نے وہی سنی سنائی باتیں نہیں پڑھی, دو چار میں نے مسائل کی باتیں پڑھی. قید خانہ سنا ہے, مجھے عزت رسول کی قسم شفاعت نہ ہو جہاں میرے مولا قید خانے تھے وہ کنواں, ایک کنویں سے دوسرا کنواں, دوسرے سے تیسرا کنواں, ہاتھ باندھ کے مسائل پڑھتے اگر میرا مسائل سمجھے لو گے. آیت اللہ احمد صافی فرماتے ہیں آیت اللہ ہے, کہتے ہیں میرے ساتویں امام نے 9 سال تک نماز اپنے علم امامت سے پڑھی تھی. باندھ میرے پاس نہیں, میں سمجھا کے پڑھتا ہوں, نیاز حسین میرے پاس باندھ نہیں. 9 سال تک ساتویں امام نے علم امامت سے نماز پڑھی, اس لیے کہ اندھیرا ہو تو سجدہ نہیں ہوتا. میرے مولا کے لیے روشنی نہیں تھی, علم امامت سے نماز پڑھتے تھے. اور جب زہر مل گئی اس وقت داروغہ سے کہا دروازہ کھول, میں آسمان کا رنگ دیکھنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہارے مار کر رہا ہوں, یہ بڑا مظلوم بڑا مظلوم. دروازہ کھول, میں نے آسمان کا رنگ نہیں دیکھا. اور خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں, میری سخت روایت ہے, یا میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گا. سردی میں شاہد آیا, دروازہ کھلا, زہر مل گئی.
اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، ایک قلم تھا، کہا یہ کاغذ لے لے، یہ قلم لے لے، لکھ کے دے، میں اپنی طبی موت کر رہا ہوں۔ برداشت کرو گے؟ بڑا سخت مسائل ہے، لکھ کے دے۔ سب نے امام نے کہا میں امام وقت ہوں، جھوٹ لکھوانا چاہتا ہے، میں نہیں لکھوں گا۔ اب پتہ نہیں کون کسی مومن کا دل دکھ جائے، دوست کا دل ہے تمہارا پتھر نہیں۔ جب مولا نے نہیں لکھنا، سندھی نے کہا ایک رفولا لاؤ اور ایک کیل لاؤ، یہاں کیل رکھا، یہاں ہتھوڑا پڑا، پکڑا، کہا لکھ۔ ادھر سے مارنے کا ارادہ کیا، پہلو پہ ہاتھ رکھنے والی اور روز کہتی ہے، اور روز تازیاں نے کھاتا تھا، کوئی ہے جو میرے موسیٰ کو دھارے بارکہ چیخے مار کرو، کیونکہ اس کے رونے والے بڑے تھے پر موقع پر کوئی موجود نہیں تھا۔ زہر دی، زہر دے دی۔ ہارون نے علماء کو بلایا، تاریخی بات